بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائبر سیکیورٹی کے سلسلے کا آج دوسرا لیکچر ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے سیکیورٹی رسک کی بات کرنی ہے اور خاص طور پر کمپیوٹر یوزر کو کیا رسک ہیں ان کی ہم نے بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے کمپیوٹر سیکیورٹی رسک. کمپیوٹر اور کمپیوٹر کے استعمال کرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے, انٹرنیٹ اینڈ نیٹ ورک اٹیکس, ان میں وائرس اٹیکس ہو سکتے ہیں. ان آتھورائزڈ ایکسیس اینڈ یوز, اس میں انٹرسیپٹ وائرلیس کمیونیکیشن اٹیک ہو سکتے ہیں. ہارڈ ویئر تھیفٹ, اس میں اسٹولن کمپیوٹر اٹیک ہو سکتا ہے. سسٹم فیلئر, لائٹننگ اسٹرائک کو ہو سکتا ہے. سافٹ ویئر تھیفٹ, انلیگل اور کاپینگ ایٹسٹرا جو اٹیک ہیں یہ ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھریٹ ہے کیا چیز. کمپیوٹر سیکیورٹی کی بنیادی تھریٹس کو ختم کرنا ہے یا تھریٹ سے پروٹیکشن حاصل کرنی ہے. جو چیز نقصان پہنچا سکے وہ تھریٹ ہے, اور تھریٹ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ برگلر جو ہے وہ اس کا مقصد مینس illegally entering in a system to commit a crime ہوتا ہے. اب وائرس, ارتھکویک ایٹسٹرا اس طرح کے اٹیک ہیں. جس چیز کو تھریٹ سے پروٹیکٹ نہ کیا جا سکے وہ سیکیورٹی کی کمزوری ہے اور اس کو vulnerability کہتے ہیں. اور سیکیورٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے, سیکیورٹی تھریٹس کو نیوٹرل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ڈگری آف ہارم ہے. ڈگری آف ہارم سے مراد یہ ہے کہ وہ خطرہ کتنا ہو سکتا ہے, اور وہ خطرات کون کون سے ہیں ان کی ہم بات کریں گے. جس میں ہمارے پاس فرسٹ ون پوٹینشیل ڈیٹا لاس ہے, لاس آف پرائیویسی ہے, کانفیڈینشیل انفارمیشن جو آپ کی ہے وہ لیک ہو سکتی ہے. انیبلٹی آف یوز آف ہارڈ ویئر ہے, انیبلٹی یوز آف سافٹ ویئر ہے. آپ اپنے ہارڈ ویئر اور اپنے سافٹ ویئر کو استعمال جو ہے وہ نہ کر سکیں, وہ کرپٹ ہو جائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکچوئل فزیکل ہارم ہے, کوئی آپ کے کمپیوٹر کو توڑ دے. اس کے علاوہ جو ہے نیسٹی وائرس آپ کی انفارمیشن کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دے. ڈیمیجز ٹو یور ہوم اینڈ آفس, کہ جو کمپیوٹرز ہیں آپ کے آفس کے ان کو فائر, آگ لگ جائے یا کوئی فلڈ وغیرہ جو آ جائے, وہ بھی ایک طرح کا لاس ہو سکتا ہے. تو تھریٹس ٹو دا یوزرز آج کا ہمارا جو سب سے اہم ٹاپک ہے, اس کی ہم نے اب بات کر رہے ہیں. یوزر کو جو تھریٹ ہو سکتے ہیں وہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہو سکتا ہے, لاس آف پرائیویسی ہو سکتا ہے, اور تھرڈ ون جو ہے وہ کوکی ہو سکتا ہے. تو ون بائی ون ہم ان کی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کے اٹیکس ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ آئیڈینٹی تھیفٹ ہے. آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے وہ impersonation by private information to obtain documents and credit in your name. In your name. Impersonation کا مطلب ہے نقالی کرنا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہیکر آپ بن کے آپ کی طرح کے وہ پرائیویٹ انفارمیشن, ڈاکومنٹ یا پیسے وغیرہ آپ کے نام پہ حاصل کر لیتا ہے. اس طرح کے واقعات جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے پاس انفارمیشن کو گیٹ کرنے کی جو ہمارے پاس میتھڈز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ون بائی ون ہمارے پاس جو ہے شولڈر سرفنگ ہے, سنیچنگ ہے, ڈمپسٹر ڈائیونگ ہے, سوشل انجینئرنگ ہے, ہائی ٹیک میتھڈز ہیں. تو ان کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ انفارمیشن سٹیلنگ کے کون سے میتھڈز ہیں. تو فرسٹ ون ہمارے پاس جو ہے وہ شولڈر سرفنگ ہے. Shoulder surfing is a criminal practice where thieves steal your personal data by spying over your shoulder when you use laptop, ATM or other electronic device in public. جیسے کہ ڈائیگرام میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لیڈی اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی ہے اور ایک آدمی شولڈر سرفنگ کرتے ہوئے اس کی ٹائپنگ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یا جب آپ ATM پر پن انٹر کر رہے ہوں اور بعض لوگ جو ہے اسے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ اپنے کمپیوٹر پہ پاسورڈ جو ہے وہ دے رہے ہوں
اور پاسورڈ جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے انفارمیشن تھیفٹ کرنے کا اس کو شولڈر سرفنگ کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سنیجنگ اینڈ ڈمپسٹر ڈائیونگ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنیجنگ اور ڈمپسٹر ڈائیونگ جو ہے وہ یہ کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سنیجنگ کی بات کرتے ہیں. کوئی آپ کی ٹیلی فون کال کو سن لے کسی طریقے سے بھی, جیسے ایکسٹینشن کے ذریعے یا چھپ کر کہیں کھڑے ہو کر, یا آپ کے گرد کوئی سیکرٹ ڈیوائس لگائی ہوئی ہو, اس کو کوئی اہم معلومات آپ کے بارے میں ملتی ہے اور وہ آپ کا مخالف ہے, یا آپ کے مخالف تک وہ معلومات پہنچا دیتا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جو میتھڈ ہے انفارمیشن سٹیلنگ کا اور یوزر کو لاس پہنچانے کا, اس کو سنیجنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ڈمپسٹر ڈائیونگ ہے. ڈمپسٹر ڈائیونگ کسے کہتے ہیں جی؟ ڈمپسٹر ڈائیونگ جو ہے وہ آپ اپنے کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے ریسائکل بن میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے جب آپ ڈال دیتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے آفس کے ڈسٹ بن میں کوئی اپنے چیکس وغیرہ یا کوئی اس طرح کی پرانی چیزیں جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں, تو کوئی آپ کا جو امپوننٹ ہے وہ اس کو ان چیزوں کو سٹیل کر لیتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ کی انفارمیشن لے لیتا ہے. اس لیے بی کیئرفل وائل ڈسٹرائنگ دی اولڈ چیکس اینڈ بی کیئرفل when you are selling your computers or in other mobile device etc. جیسے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, آپ کے موبائل میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دی, اسے سیل کر دیا, لیکن وہ جو چیز آپ کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ چیز دوبارہ سے ریٹریو ہو سکتی ہے اور وہ آپ کے لیے پرابلمٹک بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انجینئرنگ جو ہے وہ کیا چیز ہے. سوشل انجینئرنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پریویس لیکچر میں ہم نے فشنگ کی بات کی تھی. فشنگ بھی سوشل انجینئرنگ کی طرح کا ہی ایک اٹیک ہے. فرض کریں کہ کوئی بینک سے آپ کو کال آتی ہے, ایکچولی بینک سے نہیں ہوتی, کوئی ہیکر آپ سے کہتا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروائیں, آپ اس کو اپنی بینک کی انفارمیشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوشل انجینئرنگ اٹیک ہی ہے. اور کوئی اگر آئی ٹی کی آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ کوئی سرور وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں, تو ایکسپرٹ کے بجائے وہاں پہ ہیکر آ جاتا ہے, اور ہیکر جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کر لیتا ہے اور اس کو اپنے پرپز کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ بھی سوشل انجینئرنگ اٹیک ہے. زیادہ تر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اٹیکرز ہیں وہ فیس ٹو فیس نہیں بھی آتے اور دور سے بیٹھ کے ہی وہ اپنے جو مطلب ہے وہ پورا کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہائی ٹیک میتھڈز ہیں. ہائی ٹیک میتھڈز کی اگر ہم بات کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دور بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن حاصل کرے گا. اس مقصد کے لیے وہ ٹروجن ہارس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح کا وائرس ہے اور اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر کا پارٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس سکیمنگ ہے. یہ بھی کافی پاپولر قسم کا اٹیک ہے. اس میں اے ٹی ایم مشین وغیرہ پر ڈیوائس لگائی دی جاتی ہے جسے سکیمر کہتے ہیں, اور وہ آپ کے کارڈ کا ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے. یا جب آپ پبلکلی کہیں پہ اپنا اے ٹی ایم جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ یا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ پے کرنے کے لیے دیتے ہیں, کوئی اس کا کلون بنا لیتا ہے تو وہ آپ کی اکاؤنٹ کی انفارمیشن لے کے اس کو استعمال کر سکتا ہے. یا پھر جو ہے بوگس ایڈورٹائزمنٹ جو ہے کوئی کر کے, تو مختلف قسم کی جابس کے لیے جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو سی وی یا ڈاکومنٹس وغیرہ مانگے جاتے ہیں, تو آپ کا نیم, آپ کا بینک اکاؤنٹ, آپ کا ای میل, آپ کے ایڈریسز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں. اس طرح سے بھی انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ انفلٹریٹنگ آرگنائزیشن جو ہیں, یہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کے پاس ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے, اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ کافی ویلیوبل ہوتا ہے. وہ اس ڈیٹا کو بیچ دیں تو وہ بھی اس کو بیچ سکتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بروٹ فورس اٹیکس ہیں. بروٹ فورس اٹیکس اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں کہ جب کوئی جو ہے وہ ایزی پاسورڈ جو ہے وہ لگا لیتا ہے. ہمیشہ اسٹرانگ پاسورڈ جو ہے وہ لگانا چاہیے, لیکن ایزی پاسورڈ پہ بروٹ فورس اپروچ استعمال کر کے گیس لگا کے تو پاسورڈ حاصل کر لیا جائے. اکثر لوگ جو ہے وہ پاسورڈ 1 2 3 4 5 لگا دیتے ہیں, یا نیم لگا دیتے ہیں, یا ڈیٹ آف برتھ لگا دیتے ہیں, تو یہ ایزیلی گیس ہو سکتے ہیں. اس کے بعد بی فرینڈنگ ہے. بی فرینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا جیسے فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, ان پر کوئی جو ہے اسٹرینجر آپ سے دوستی کرے, آپ اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں, وہ آپ کا اعتماد حاصل کر لیتا ہے, آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن وہ آپ سے لے لیتا ہے,
اور फिर उसको वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो इसको हम बी फ्रेंडिंग कहते हैं, और ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट में ही आता है। उसके बाद लो सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है, ये भी एक मेथड है। इसमें भी आप जो है वो इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, जैसे कि फोटोज वगैरह जो हैं उन पे आप क्लिक करते हैं, उनके बिहाइंड कोई कोड चलता है और वो आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है या आपकी इंफॉर्मेशन बैक चली जाती है। उसके बाद अगर हम डाटा प्राइवेसी की बात करते हैं कि डाटा प्राइवेसी जो है वो क्या है, ये लॉस ऑफ प्राइवेसी जो है वो क्या है और किस तरीके से ये प्राइवेसी हो सकती है। जैसे कि अब बैंक में जाते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहां पे आपसे 3, 4, 5 पेजेस का जो है वो फॉर्म फिल करवाया जाता है और वहां पे आपसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली जाती है। या जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या आप कोई जो है गाड़ी वगैरह बैंक से लेते हैं, तो आप काफी ज्यादा बैंक को डिटेल देते हैं। तो बैंक जब उस इंफॉर्मेशन को दूसरे बैंक के साथ शेयर करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की कॉल डिफरेंट जगहों से आना शुरू हो जाती है, तो ये भी आपकी लॉस ऑफ प्राइवेसी में ही आता है। इसके अलावा इंटरनेट से भी लॉस ऑफ प्राइवेसी हो सकती है। आपके इंटरनेट का इस्तेमाल मॉनिटर हो रहा होता है, जिस तरह की आपकी सर्च होती है इसी तरह से आपको एड्स आना शुरू हो जाते हैं और आपकी ऑनलाइन प्रोफाइलिंग हो रही होती है। ये सब चीजें जो हैं वो इलीगल हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुकी जो है वो क्या चीज है। ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुकी की अगर जब हम बात करते हैं तो जब आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, अगर वो कुकी इनेबल्ड वेबसाइट हो तो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर एक छोटी सी फाइल स्टोर कर देती है। तो वो फाइल जो है उसको हम कुकी कहते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हैं तो वेबसाइट के लिए आसान हो जाता है कि वो आपको क्या इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवाए। जैसे फर्ज करें कि आप जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे कोई चीज आप पसंद कर लेते हैं, उसके कलर वगैरह जो है, या आप घड़ियां पसंद करते हैं या मोबाइल फोन पसंद करते हैं या इस तरह की कोई भी चीज जब आप सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप साइट पे जाएंगे तो आपको उसी तरह की चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो इट्स ड्यू टू द कुकी, वो आपकी प्रोफाइलिंग हो रही होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे होते हैं वो उसमें सेव हो रही होती है। इसी तरीके से जो कुकी है वो उसका बेनिफिट भी है कि वो आपकी नेक्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन जो है जब आप उसको सेव करते हैं वो आपकी सेव हुई होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट का विजिट करते हैं तो वो आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है ये भी है कि थर्ड पार्टी कुकीज जो होती हैं वो इस तरह के भी हैं कि ड्यूरिंग सर्फिंग आप मुख्तलिफ किस्म के एड्स आपको आ रहे होते हैं जो किसी दूसरी साइट के होते हैं। हो सकता है उस साइट को की कुकी हमारा पर्सनल डाटा को भी जो है वो छीन ले। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड जो साइट्स होती हैं उनको विजिट करना चाहिए। और अहम चीज ये है कि आप अपने ब्राउजर में जाके तो जो कुकीज वगैरह हैं उनको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो वीडियो जो आपने अभी देखी आप इसको जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें और आप ये अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें।